السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ بہار اسمبلی انتخابات کے تیسرے اور آخری مرحلے کی رائے دہی کے بعد آج زیادہ تر ایگزٹ پولز میں اپوزیشن کے عظیم اتحاد کو اکثریت دکھائی گئی ہے، جبکہ نتیش کمار بی جے پی کے اتحاد کو شکست کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ٹوڈے چانکیہ نے تیجسوی یادو کی زیر قیادت اتحاد کی 180 نشستوں کے ساتھ شاندار کامیابی کی پیشقدمی کی ہے، جبکہ این ڈی اے کو صرف 55 نشستوں اور ایل جے پی کو 0 تک محدود رکھا ہے۔ ٹوڈے چانکیہ ایگزٹ پول کے مطابق بہار میں 63% لوگ حکومت بدلنا چاہتے ہیں، بے روزگاری پر 35%، بدعنوانی 19% اور دیگر مدعوں پر 34% لوگوں نے ووٹ دیا ہے۔ اس کے علاوہ 21% لوگوں نے موجودہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو اچھا بتایا، جبکہ 29% لوگوں نے اوسط بتایا ہے۔ وشو ہندو پریشد کی لیڈر سادھوی پراچی کا کہنا ہے کہ بھائی چارہ گینگ ہندوستان کے اندر سرگرم ہو چکی ہے۔ ایسے لوگوں سے میں کہوں گی کہ سبھی مسجدوں کو توڑ کر مندروں میں تبدیل کر دیجیے اور نماز ادا کیجیے۔ متنازع بیان دینے کے لیے مشہور خاتون ہندوتوا لیڈر سادھوی پراچی نے لکھنؤ میں ایک بار پھر متنازع بیان دے کر ایک ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ انہوں نے لکھنؤ کی مسجد میں بیٹھ کر ہون کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ ایسا کر کے وہ ہندوستان میں بھائی چارہ پیدا کرنا چاہتی ہے۔ ان کا یہ بیان گزشتہ دنوں متھرا کی ایک مندر میں 2 مسلم نوجوانوں کے ذریعے نماز پڑھے جانے کے رد عمل میں سامنے آیا ہے۔ دراصل وی ایچ پی سے وابستہ سادھوی پراچی لکھنؤ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مندر میں نماز پڑھنے کو سازش قرار دیا۔ مرکزی وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے آج حج 2021 کے لیے رہنمانہ خطوط جاری کیے۔ حفاظت کے ساتھ عبادت کے نعرے کے ساتھ اس کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اس بار سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کیا جائے گا۔ اس کا مقصد اپنی اور پوری دنیا کی صحت و سلامتی کا بھی خیال رکھنا ہے، جبکہ روانگی اور واپسی کے مراکز میں احتیاطی طور پر کمی کر دی گئی ہے۔ اب صرف 10 ہوائی اڈوں کا استعمال کیا جائے گا، ورنہ ماضی میں 21 مقامات سے عازمین کی روانگی عمل میں آتی تھی۔ بہار اسمبلی انتخابات کے ایگزٹ پولز نے ثابت کر دیا ہے کہ آر جے ڈی کے جوان سال لیڈر تیجسوی یادو وزیر اعظم نریندر مودی پر بھاری پڑ گئے ہیں۔ انتخابی جلسوں میں این ڈی اے کے قائدین اکثر تیجسوی یادو کو بچہ یادو کہہ کر مخاطب ہوتے تھے، جبکہ انہیں جنگل راج کا یوراج بھی کہا گیا۔ تیجسوی یادو نے اب آر جے ڈی کانگریس زیر قیادت مہا گٹھ بندھن کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ منگل 10 نومبر کو قطعی نتائج آنے کے بعد بہار میں این ڈی اے کا صفایا ہو جائے گا۔ تیجسوی یادو نے انتخابی مہم کے دوران آر جے ڈی کے ارجن بن کر زبردست مہم چلائی تھی۔ این ڈی اے کے لیے قومی سطح نے سیاستداں سے لے کر ریاستی سطح کے حکمراں لیڈروں نے مہم چلائی۔ بی جے پی کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کئی جلسوں سے خطاب کیا۔ چیف منسٹر نتیش کمار کے ساتھ شہ نشین پر بیٹھ کر آر جے ڈی اور کانگریس کے مہا گٹھ بندھن پر تنقیدیں کی۔ مہا گٹھ بندھن کے چیف منسٹر امیدوار تیجسوی یادو ان تمام لیڈروں پر بھاری پڑے۔ این ڈی اے نے انتخابی مہم کے لیے اپنی پوری طاقت جھونک دی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ملک اپنے نوجوانوں کے لیے سہیل تجارت کو یقینی بنائے گا، جبکہ یہ نوجوان عوام بالخصوص غریبوں اور بے حد غریب افراد کے لیے اپنی اختراعات کے ذریعے سہل طرز زندگی فراہم کریں گے۔ آئی آئی ٹی دہلی کی 51ویں سالانہ کانوکیشن سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ مابعد کووڈ-19 وبا دنیا مختلف ہو جائے گی، جس میں ٹیکنالوجی کا بڑا کردار ہوگا۔ کورونا نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے۔ ارنب گوسوامی کو راحت نہیں ملی ہے۔ پولیس کی عرضی پر عدالت میں سماعت 9 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ پولیس نے اپنی عرضی میں سیشن عدالت سے ذیلی عدالت کے حکم کو منسوخ کرنے اور تینوں ملزمین کو پولیس حراست میں دینے کا مطالبہ کیا، جس پر سماعت 9 نومبر کو ہوگی۔ رائے گڑھ ضلع کے علی باغ سیشن عدالت نے پولیس کی 89 غور کی عرضی کو 9 نومبر کو سماعت کے لیے فہرست بند کر دیا ہے، جس میں ریپبلک ٹی وی کے چیف ایڈیٹر ارنب گوسوامی کو 2018 میں خودکشی کے لیے اکسانے کے ایک معاملے میں عدالتی حراست میں بھیجے جانے کے مجسٹریٹ کے حکم کو چیلنج کیا گیا تھا۔ جو بائیڈن نے امریکہ کے سخت صدارتی انتخابات میں موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر فتح حاصل کی ہے اور وائٹ ہاؤس کے لیے منتخب ہونے والے سب سے طویل العمر لیڈر بنے ہیں۔ 77 سالہ سابق نائب صدر پینسلوانیا میں کامیابی کے بعد امریکہ کے 46ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار بننے سے پہلے جو بائیڈن نے سابق صدر باراک اوباما کے دور میں نائب صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دیے تھے۔ وہ ڈیلاویئر کے سب سے طویل المدت سینیٹر ہیں۔ 56 سالہ سینیٹر کملا ہیرس، جو ہندوستانی نژاد ہے، امریکہ کی پہلی خاتون نائب صدر بن گئی ہے۔ وہ ملک کی پہلی ہندوستانی نژاد، پہلی سیاہ فام اور پہلی افریقی امریکن نائب صدر ہوں گی۔ جو بائیڈن اور کملا ہیرس 20 جنوری کو صدر اور نائب صدر کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ متحدہ عرب امارات نے ہفتے کو ملک کے اسلامی پرسنل لاز میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کرتے ہوئے غیر شادی شدہ جوڑوں کو ایک ساتھ رہنے کی اجازت دی ہے۔ شراب سے متعلق تحدیدات نرم کی اور غیرت کے نام پر ہلاکتوں کو جرم قرار دیا۔ شخصی آزادی میں وسعت کے ان فیصلوں کے ذریعے ملک کی بدلتی ہوئی شبیہ کا اظہار ہوتا ہے، جو
بلند و بالا عمارتوں پر مشتمل اپنی سرزمین کو مغربی سیاحوں، اپنی قسمت کے بدلنے کے خواہش مندوں اور تاجرین کو اپنی جانب راغب کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ ملک میں ایک ایسا قانونی نظام نافذ ہے جو اسلامی قانون کے تحت سخت گیر تشریح سے متاثر ہے۔ یہ تبدیلی تیزی سے بدلنے والے معاشرے کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی اماراتی حکمرانوں کی کوششوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس اعلان سے پہلے یو اے ای نے امریکہ کی کوششوں سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے، جس کے بعد توقع ہے کہ اسرائیلی سیاحوں اور سرمایہ کاروں کا ایک سیلاب امڑ آئے گا۔ ان تبدیلیوں کے مطابق شراب پینے، شراب رکھنے اور اس کی فروخت پر جرمانوں کو ختم کر دیا گیا۔ سرکاری نیوز ایجنسی وام کے ذریعے ان قانونی اصلاحات کا اعلان کیا گیا۔ اس سے پہلے شراب کی خریدی، منتقلی اور اپنے گھروں میں شراب رکھنے کے لیے لائسنس کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس نئے قانون کے ذریعے مسلمانوں پر بھی شراب خریدنے یا پینے یا رکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ ایک اور ترمیم کے تحت غیر شادی شدہ جوڑوں کو ایک ساتھ رہنے کی اجازت دی گئی، جو طویل عرصے سے ایک جرم تھا۔ عام طور پر یو اے ای کے عہدیدار بالخصوص دبئی میں جو تجارتی مرکز ہیں اس طرح کے معاملات کو نظر انداز کر دیتے تھے، لیکن سزا کا خطرہ سر پر منڈلاتا رہتا تھا۔ حکومت نے ان قوانین کو ختم کرنے کا بھی فیصلہ کیا، جس کے تحت غیرت کے نام پر ہلاکتوں کے ذمہ داروں کا تحفظ کیا جاتا تھا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرمسرت موقع پر الجیریا میں جامع الجزائر کا افتتاح کر دیا گیا ہے، جو دنیا کی تیسری اور افریقہ کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ الجیریا کے دارالحکومت میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے موقع پر $1.25 ارب کی لاگت سے تیار کردہ یہ مسجد 70 ایکڑ کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ جامع الجزائر میں ایک وقت میں 1,20,000 افراد کے نماز ادا کرنے کی گنجائش ہے۔ کورونا بحران سے مالیاتی سال 2020-21 میں تلنگانہ ریاست کی آمدنی 52,750 کروڑ گھٹ جانے کا محکمہ فائنانس کے عہدیداروں نے چیف منسٹر KCR سے ملاقات میں اندیشہ ظاہر کیا۔ 2020-21 کے تخمینہ بجٹ میں تبدیلیاں اور ترمیمات کو لازمی قرار دے کر رپورٹ پیش کی گئی۔ چیف منسٹر KCR نے آج پرگتی بھون میں محکمہ فائنانس کے عہدیداروں کا اجلاس طلب کر کے عبوری بجٹ کا جائزہ لیا۔ تلنگانہ MCET کونسلنگ کے پہلے مرحلے میں تمام شعبے جات میں جملہ 50,288 نشستوں کا الاٹمنٹ یعنی داخلہ عمل میں آیا ہے۔ ان میں صرف 3,698 نشستیں مسلم اقلیتی طلباء کو الاٹ کی گئی ہے۔ یہ جملہ نشستوں کا صرف 7.5% ہی ہے۔ مسلم برادری کے لیے سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ مسلم طلباء میں انجینئرنگ کورس کے تعلق سے دلچسپی میں کمی آتی جا رہی ہے، جبکہ غیر مسلم طلباء مستحکم روزگار کے مواقع کو پیش نظر رکھتے ہوئے انجینئرنگ کورسز میں داخلے حاصل کر رہے ہیں۔ حالانکہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے مسلم طلباء کو 100% فیس ری ایمبرسمنٹ فراہم کرتے ہوئے تعلیم دی جا رہی ہے، تاہم افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم طلباء اس مفت تعلیم کے موقع سے بھی استفادہ نہیں کر رہے ہیں۔ دوسرے کورسز جیسے BA BCom اور BSc کے تعلق سے بھی مسلم طلباء میں دلچسپی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ ان کورسز میں ملازمتوں کے مواقع زیادہ نہیں ہیں جتنے انجینئرنگ میں ہوتے ہیں۔ اگر یہی رجحان جاری رہا تو سماج میں معاشی عدم توازن پیدا ہوگا اور ہماری مسلم برادری اپنی گزر بسر کے لیے معمولی ملازمتیں کرنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ فی الحال دوسرے مرحلے کی کونسلنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلم طلباء کے لیے دوسرے مرحلے کی انجینئرنگ کونسلنگ میں حصہ لیتے ہوئے مفت تعلیم کے مواقع سے استفادہ کرنے کا موقع ہے۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے والدین سے اپیل کی کہ وہ نابالغ بچوں کو گاڑیاں چلانے کی اجازت نہ دیں۔ ٹریفک سگنل جمپ کرنے اور ہیلمٹ کے بغیر گاڑی چلانے سے پرہیز کا مشورہ دیا۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے نیکلس روڈ پر ٹریفک سیفٹی رن کا آغاز کرتے ہوئے انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ پروگرام میں کمشنر پولیس انجنی کمار کے علاوہ 50 پولیس اسٹیشنز کے عملے نے شرکت کی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ شہر کی آبادی کے ساتھ ٹریفک میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹریفک ملازمین ٹریفک کو باقاعدہ بنانے دن رات سڑکوں پر دھوپ، بارش اور سردی کی پرواہ کیے بغیر خدمات انجام دے رہے ہیں، جو ناقابل فراموش ہے۔ محمد محمود علی نے عوام کو ٹریفک پولیس کا احترام کرنے کا مشورہ دیا۔ والدین پر زور دیا کہ وہ چھوٹے بچوں کو گاڑی چلانے کی ہرگز اجازت نہ دیں۔ حکومت نے شہر میں بارش کے پانی کے بہتر طور پر نکاسی کے لیے حکمت عملی کے ساتھ نالوں کو فروغ دینے نالا ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ماہ اکتوبر میں ہوئی شدید بارش اور تباہ کن سیلاب کے بعد، جس میں شہر کی کئی کالونیاں زیر آب ہو گئی تھی اور کئی ہلاکتیں ہوئی تھی، حکومت نے یہ پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس پروگرام پر عمل درآمد کے لیے GHMC کے تحت ایک ڈیڈیکیٹڈ نیو پروجیکٹ ونگ کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں مختلف ڈپارٹمنٹس کے انجینئرنگ عہدیدار حصہ لیں گے۔ ضرورت مندوں، پریشان حال لوگوں اور بارش کی تباہ کاریوں کے متاثرین کی مدد کرتے ہوئے ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ عز و جل مخلوق کی مدد کا اعزاز ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جنہیں دو کام کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں غرور و تکبر کی نہیں بلکہ بارگاہ رب العزت میں سجدہ شکر بجا لانے کی ضرورت ہے۔ ان خیالات کا اظہار ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان نے عابد علی خان آئی ہاسپٹل دارالشفا میں بارش سے متاثرین کی امداد کے لیے منعقدہ ایک خصوصی پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ وزرے کے گزشتہ ماہ حیدرآباد کی تاریخ کی بدترین بارش نے ہمارے شہر اور شہریوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔
وہ خاندان تو ایسے تھے جن کے 12 ارکان خاندان کو بارش کے پانی کی تیز لہریں بہا کر لے گئی۔ ایک خاندان کے 8 اور دوسرے خاندان کے 4 افراد اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے۔ یہ ایسے سانحات ہیں جسے فراموش کرنا ناممکن ہے۔ بہرحال جناب زاہد علی خان نے اپنے سلسلے خطاب جاری رکھتے ہوئے کہا کہ سیاست ملت فنڈ اور فیض عام ٹرسٹ کی جانب سے متاثرین میں جو کچن کٹس اور بیڈ کٹس کی تقسیم عمل میں آ رہی ہے وہ متاثرین کی خدمت میں ہدیہ ہے۔ انہوں نے حاضرین کو یہ بھی بتایا کہ سیاست ملت فنڈ اور فیض عام ٹرسٹ ہندوستان کے مختلف حصوں میں آفات سماوی فرقے وارانہ فسادات کے متاثرین کی امداد میں مشترکہ طور پر مصروف ہوتے ہیں۔ اس پروگرام میں یاقوت پورہ، گنگا نگر، موسیٰ نگر، چادر گھاٹ کے 100 سے زائد متاثرین میں بیڈ کٹس کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر سیکریٹری فیض عام ٹرسٹ جناب افتخار حسین، مینیجنگ ایڈیٹر سیاست جناب ظہیر الدین علی خان، جناب رضوان حیدر، ڈاکٹر مخدوم محی الدین، جناب سید حیدر علی، ڈاکٹر شوکت علی مرزا کے ساتھ ساتھ خصوصی مہمان کی حیثیت سے جناب خلیل احمد اور جناب ہارون زئی بھی موجود تھے۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق KTR نے ڈبل ڈیکر RTC بسوں کی یاد تازہ کرتے ہوئے وزیر ٹرانسپورٹ B اجے کمار کو ٹویٹ کرتے ہوئے دریافت کیا دوبارہ حیدرآباد کی سڑکوں پر ڈبل ڈیکر بس چلانے کی کوئی تجویز ہے؟ شاکر حسین نامی ایک نوجوان نے KTR کو ٹویٹ کرتے ہوئے ڈبل ڈیکر بسوں کے بارے میں یاد دلائی، جس پر وزیر بلدی نظم و نسق نے اپنے بچپن کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ایبٹس کے سینٹ جارج اسکول میں زیر تعلیم تھے، تب ڈبل ڈیکر بسوں کو سڑکوں پر دوڑتا ہوا دیکھا کرتے تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے وزیر ٹرانسپورٹ کو ایک ٹویٹ کرتے ہوئے دریافت کیا کہ دوبارہ شہر حیدرآباد میں ڈبل ڈیکر بس چلانے کی کوئی تجویز ہے، تاہم وزیر ٹرانسپورٹ B اجے کمار نے اس ٹویٹ پر ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ شہر حیدرآباد میں ایک وہ بھی زمانہ تھا جب سڑکوں پر بالخصوص سیاحتی مراکز پر ڈبل ڈیکر بسیں دوڑا کرتی تھی، بالخصوص زو پارک سے ہائی کورٹ، افضل گنج، ایبٹس، حسین ساگر، رانی گنج سے سکندرآباد تک ڈبل ڈیکر بس چلتی تھی۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے ریاستی حج کمیٹی کے چیئرمین محمد مسیح اللہ اور رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج کے ہمراہ حج ہاؤس نامپلی میں حج 2021 کے آن لائن درخواستوں کے ادخال کے سلسلے میں قائم کردہ سروسز کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر وقف بورڈ کے چیئرمین محمد سلیم، TSWB کے چیئرمین B شفیع اللہ، ایگزیکٹو آفیسر اسٹیٹ حج کمیٹی ابو طلحہ امجد اور دوسرے موجود تھے۔ اس موقع پر جناب محمد محمود علی نے کہا کہ حاجیوں کی خدمت کرنا افضل عبادت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان قائد صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی محمد مسیح اللہ خان کی خدمت کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ وہ حاجیوں کی بہتر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ حیدرآباد کے نواحی علاقے میں بین الاقوامی سطح کا فلم سٹی تعمیر کیا جائے گا اور اس کے لیے 1500 تا 2000 ایکڑ اراضی مختص کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ فلمی صنعت کی مشہور شخصیتیں اور عہدیداروں کا ایک وفد بلغاریہ جاگیر وہاں کے فلم سٹی کا معائنہ کرے گا۔ سنیما سٹی آف حیدرآباد کی تعمیر کے لیے تجاویز تیار کرنے چیف منسٹر نے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ ان لاک کے دوران فلم کی شوٹنگ اور تھیٹروں کے آغاز کا چیف منسٹر نے اعلان کیا۔ فلمی صنعت کی مشہور شخصیتوں چرنجیوی، ناگرجنا اور دیگر نے آج پرگتی بھون میں چیف منسٹر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر تلنگانہ میں فلم صنعت کی ترقی اور توسیع پر بات چیت کی گئی۔ R&B کے وزیر وی پرشانت ریڈی، منصوبہ بندی کمیشن کے نائب صدر B ونود کمار، رکن راجیہ سبھا جے سنتوش کمار، حکومت کے مشیر راجیو شرما، چیف سیکرٹری سومیش کمار، پرنسپل سیکرٹریز نرسنگ راؤ، راما کرشنا و دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ چیف منسٹر نے اس موقع پر کہا کہ تلنگانہ میں فلمی صنعت سے راست اور بالواسطہ طور پر 10 لاکھ افراد کو روزگار حاصل ہو رہا ہے۔ کورونا کی وجہ سے نافذ لاک ڈاؤن سے فلم کی شوٹنگ رک گئی اور تھیٹرز بھی بند ہونے کی وجہ سے کئی لوگ روزگار سے محروم ہو گئے ہیں اور انہیں معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ریاست میں کورونا کی صورتحال اب بہتر ہو رہی ہے، اس لیے فلموں کی شوٹنگ شروع کرنے اور تھیٹرز کو کھولنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ حیدرآباد میں تعمیر کیے جانے والے فلم سٹی میں بین الاقوامی معیار کی تمام سہولتیں، اسٹوڈیوز تعمیر کی جائے گی۔